دیکھو، ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اس سے اللہ والے کا قول ہے، آدمی کہا لگاتا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے، اور اس سے معلوم نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اب بھائی سوال پیدا ہوگا کہ اللہ راضی کس سے ہوتے، اللہ ناراض کس سے ہوتے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے اللہ پاک جو ہے ہدایت والی زندگی سے راضی ہوتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کو ہدایت پر لائے، اس کے لیے محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہی والی زندگی سے ناراض ہوتے ہیں۔ چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ گمراہی والی زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب بھئی ہدایت والی زندگی کسے کہیں گے اور گمراہی والی زندگی کسے کہیں گے؟ ایک تو ہماری سمجھ کہتی ہے، جو کہتے ہیں ہدایت والی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کرنے کے سارے کام کرے، چھوڑ پکڑ نہیں، کچھ کرے کچھ نہیں، کچھ کرے کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ آدمی کرنے کے سارے کام کرے اور نہیں کرنے کے سارے کاموں سے بچ جاوے، یہ ہدایت والی زندگی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور گمراہی والی زندگی کس کو کہے گے؟ کہ جو کرنے کے کام تو نہیں کرتا، کرنے کے بہت سارے کام سے۔ دیکھو قرآن کریم ھدی للناس، تو قرآن کریم میں آپ کو 2 لائن کے اوامر ملیں گے۔ قرآن کریم خالی پڑھو رکھو پڑھو رکھو پڑھو رکھو نہیں ہے۔ اسے مولانا الیاس فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھے، نیت کرے ہدایت کی۔ یہ تو ھدی للناس ہے، اس میں میری بھی ہدایت ہے، تو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھے۔ تو قرآن کریم میں 2 لائن کے اوامر ہے۔ قرآن کریم آپ کو کرنے کے کام بتاتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور قرآن کریم نہیں کرنے کے کام بھی بتاتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ، تجسس لا تجسس، تجسس مت کرو، کسی پر بہتان مت باندھو، کسی پر بہتان مت باندھو، کسی مسلمان کی ٹوپی مت اچھالو، مسلمان کی عزت کے ساتھ مت کھیلو۔ قرآن کریم مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ کہتے ہیں بدترین سود ہے، بدترین سود۔ ایسا نہیں ہے جس کی چاہے اس کا کرتا پکڑ لو، تاکہ بدترین کتابوں میں لکھا ہے کہ بدترین سود ہے کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیل لینا، بدترین سود۔ حالانکہ سود خود اتنا بدترین چیز ہے کہ سود کے 72 درجے ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے، 72 درجے، ایک نہیں، 72 درجے سود کے ہیں گناہ کے۔ اور اس میں پہلا درجہ ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ مکالہ کرنا۔ اب باقی کے کہاں لے جاتے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن کہا کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی، کسی مسلمان کی ٹوپی اچھالنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لینا، یہ بدترین سود ہے، بدترین سود ہے۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ نہیں کرنے کے کام ہے، مت کرو۔ تو کہتے ہیں گمراہی والی زندگی، آدمی کرنے کے کام تو کرتا نہیں اور نہیں کرنے کے کام کرتا چلا جاتا ہے، کہتے ہیں گمراہی والی زندگی ہے۔ اس کا انجام خسارہ ہے، اس کا انجام بربادی ہے۔
اس لیے میرے دوستو، آدمی کو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر محنت کرنی چاہیے. یہ محنت کی چیز ہے کہ ہماری زندگیاں ہدایت پر آوے، چونکہ ہمارا مسئلہ مرنے کے بعد کی آخرت کا ہے. سنگین مسئلہ ہے آخرت کا، اور اس آخرت کا مدار دنیا کی زندگی پر ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزار کر آئے ہو. ہدایت والی راہ پر گزاری ہے یا گمراہی والی راہ پر گزاری ہے، اسی پر قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. اللہ کے وہاں کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اسے محنت کی چیز ہے. ہمارے دنیا کے بھی مسائل کا حل یہ ہے، دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں زندگی جب گمراہی پر جاتی ہے تو دنیا میں پریشانیاں آنا لازم ہے. لازم پریشانی آتی ہے. جو بھی فساد زندگیوں میں آتا ہے، گھروں میں فساد آتا ہے، مسلمانوں میں آپس میں فساد، بھائی بھائی میں فساد، باپ بیٹے میں فساد، یہ تو گمراہی زندگی کی بنیاد پر آتا ہے کہ زندگی گمراہی والی راہ پر گزر رہی ہے. اسے محنت، توبہ اسی کا نام ہے. توبہ خالی کال پر تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ 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 نہ، توبہ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، لوٹ کر آؤ. تم تو بہت آگے نکل چکے ہو، بہت بے دینی میں آگے نکل چکے ہو، حکموں کو توڑنے میں بہت آگے نکل چکے ہو، ظلم کا بازار کرنے بہت آگے نکل چکے ہو. لعلہم یرجعون، لوٹ کر آؤ، لوٹ کر آؤ. توبہ اس کو کہتے ہیں ایک آدمی لوٹ کر آئے، جھوٹ سے سچ کی طرف آ جاؤ. یہ تو دنیا کے اندھے انسانوں کی آواز ہے کہ میاں جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹ بولو گے تو جیتو گے، سچ بولو گے تو مرو گے. یہ تو دنیا کے نادان اور حیوان قسم کے انسانوں کی آواز ہے. یہ آواز مسلمان کی نہیں ہو سکتی ہے. ہماری آواز بدل چکی. مسلمان بھی بولتا ہے جھوٹ کا زمانہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا جھوٹ تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا، سچائی نجات دلائے گی. نجات کا راستہ سچائی. سچائی پر آؤ، چاہے آنکھوں سے کچھ بھی نظر آتا ہو. مسلمان نظر پر نہیں چلتا ہے، مسلمان اللہ نبی کی خبر پر چلتا ہے، قرآن کی خبر پر چلتا ہے. یہ نظر پر نہیں چلتا ہے. مسلمان نظر پر نہیں چلے گا. چاہے سچ میں نقصان نظر آتا ہو، قرآن کی خبر ہے، نبی کی خبر ہے، سچائی تمہیں نجات دلا دے گی. اور جھوٹ سے کاموں کا بننا نظر آتا ہو، اللہ کے نبی کی خبر ہے جھوٹ تمہیں تباہی کے گھاٹ اتار دے گا، تمہیں بربادی کے کنارے پہنچا دے گا. جھوٹ تو جھوٹ سے سچائی کی طرف آؤ. ظلم کا میدان بہت تمہارا بڑا ہو گیا ہے، تم بہت آگے بڑھ چکے ہو. ظلم سے عدل کی طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ظالم کی ناؤ کو کنارے تک جانے نہیں دیتے. ظالم کی دال پھلتی نہیں ہے، وہ پھلے گی نہیں، اللہ پھلنے نہیں دیتے ہیں. ظالم کہتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مظلوم، اللہ تعالیٰ ظالم کی مدد نہیں کرتے اگرچہ ظالم مسلمان ہو. یاد رکھنا، اللہ ظالم کی مدد نہیں کرتے اگرچہ ظالم مسلمان ہو. اللہ مظلوم کی مدد کرتے اگرچہ مظلوم کافر ہو. اللہ اس کی مدد کرے گے. اللہ مظلوم کے حساب سے نبوت کو دیکھو، نبوت مظلوم رہی، ظالم نہیں بنی. آپ دیکھتے جاؤ، نبوت مظلوم رہی، نبوت ظالم نہیں بنی ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتے ہیں اگرچہ مظلوم کافر ہو. آپ بغداد کی تاریخ کو دیکھ لو کہ بغداد ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں یہ امت کا حال ایسا ہے، یہ امت کا حال ایسا ہے کہ اس کو اچھے حالات راس نہیں آتے ہیں. یہ امت کی بیماری ہے، اسے اچھے حالات راس نہیں آتے ہیں. اچھے حالات اسے راس نہیں آتے ہیں. صاحب دیکھو، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو مسجدیں خالی ہے، حالات بگڑتے ہیں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. شادیوں میں خوشیاں ہیں تو آپ دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، ہماری بہو بیٹیوں کے حالات کو دیکھو. اللہ کے کتنے عوامر، کیسی خرافات. بس اللہ 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 ہی. حالانکہ فرمایا شادی میں ایک کی نماز چلی گئی، یہ شادی کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی. خلاص.
اچھے حالات راس نہیں آتے. تو بغداد مسلمانوں کی حکومت ہے, میجورٹی مسلمانوں کی ہے. ہمارا بہت دبدبا ہے تو میاں مٹھی کھل جائے گی. اور بعض ہماری بستیوں والوں کو ناز تھا, ناز کہ ہمارا بہت دبدبا ہے, اللہ نے مٹھی کھول دی. میں نام نہیں دیتا. میجورٹی ہماری ہے, حکومت ہماری ہے, طاقت ہماری ہے. تو مسلمان ظلم پر اترا, بغداد ظلم پر اترا, ظلم کا بازار گرم کیا. ایک آدیواسی عورت, تاتاری عورت کوئی چیز بیچنے آئی تھی تو مسلمانوں کے جوانوں نے اس کی چیز کو لوٹ لیا, چھین لیا. اس نے اپنے بڑے کو شکایت کی کہ آج مسلمانوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. ان کا بڑا جو تھا وہ اپنے عقیدے کے مطابق اونچی جگہ پر چڑھا اور ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا, اور ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا, اے مسلمانوں کے خدا, او مسلمانوں کے خدا, مسلمانوں کا ظلم بہت بڑھ چکا ہے, مسلمانوں کا ظلم بہت بڑھ چکا ہے. کہتے ہیں ہاتھی بھی غیب سے آواز آئی, تم حملہ کرو, ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. کہتے پہلے مار کے پہلے حملے میں 24 لاکھ کی آبادی بغداد کی, 16 لاکھ مسلمان خلاص ختم ہو گئے. 16 لاکھ. حکومت ہماری ہے, میجورٹی ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, فوج ہماری ہے. 16 لاکھ مسلمان. اور اتنا خوف اللہ نے مسلمانوں میں ڈال دیا, ایک 200 مسلمان جا رہے ہیں اور ایک عورت تاتاری کی آ رہی ہے. وہ کہتی ہے, اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ, میں گھر ہتھیار بھول کر آئی ہوں. وہ گھر جاتی, ہتھیار لے کر آتی اور ان کے سر قلم کر دیتی, کسی کی مجال نہیں کہ وہاں سے ہل سکے. اللہ نے ایسا خوف ڈال دیا. اللہ نے ظلم کا میدان ان کا ہوتا ہے. مت کرو, مت کرو. یہ گمراہی کا راستہ, یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں. اس سے میں کرتا تھا محنت, یہ محنت کی چیز ہے. ہماری زندگی ہدایت پر آنی چاہیے. ہم ہدایت کے دھوکے سے نکلے, خالی نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ہے ہدایت. اس سے مولانا فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہدایت کے 4 درجے ہیں. 4 ہدایت ایسے اللہ نے تھوڑی منگوائی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, اپنی دعاؤں کے اندر 2 دعا کا مانگنا لازم کرو. مانگو اللہ سے, مانگو. 2 چیزوں کا مانگنا اپنی دعا میں لازم کرو. ایک اللہ سے ہدایت مانگو, ہدایت مانگو. اور ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف لوٹنے سے اللہ سے پناہ مانگو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف لوٹنے سے اللہ سے پناہ مانگو کہ زندگی واپس سائے میں سے دھوپ میں نہیں چلی جائے. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے پناہ مانگو. اس سے میرے دوستو یہ محنت کی چیز ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہم اس کو ہدایت کر رہا ہے. ہم ہدایت کر رہا ہے. زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے. مسئلہ ہمارا مرنے کے بعد کی آخرت کا ہے. زندگی بے بھروسہ چیز ہے. کیسی حکومت کے چلانے والے حاکم اس دنیا میں آئے ہیں, موت نے ان کی گردنوں کو مروڑ دیا ہے. بڑی بڑی سلطنتوں کے چلانے والے شہنشاہ دنیا میں آئے ہیں, موت نے ان کی گردنوں کو مروڑا ہے. بڑے بڑے مونچھوں پر لیمبو رکھنے والے اس دنیا میں آئے ہیں, موت نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے. موت ایسی چیز ہے, موت ایسی چیز ہے, وہ یقینی ہے. زندگی, اسے ایک بزرگ کہتے ہیں زندگی جھوٹ ہے اور موت سچ ہے. زندگی جھوٹ ہے اور موت تو سچ ہے. پتہ نہیں کب آ کر کھڑی ہو جائے. اس سے پہلے آدمی محنت کر لے. اللہ نے ایک محنت دی ہے, یہ دعوت کی محنت ہے. یہ
दावत, ये दावत की मेहनत है। इस मेहनत को अपना काम बनाकर और आमाल दावत के साथ अपनी ज़ातों को मुत्तसिफ करके आदमी अपनी ज़िंदगी को हिदायत कर रहा है। करने के काम करने पर आ जाए, नहीं करने के कामों को ज़िंदगी से निकालो, प्लस माइनस इसको निकालो, ये नहीं करने का काम है। गाली मत बोलो, ये नहीं करने का काम, गाली मत बोलो। इस अल्लाह के नबी कहते हैं जो कौम गाली गलौज करती है ना, वो कौम अल्लाह की नजरों से गिर जाती है। आप बताओ, जो कौम अल्लाह की नजरों से गिर जाए, कौन माई का पूत है कि इस कौम को उठा सके? कि नजरों से, अल्लाह की नजरों से गिर चुकी है, अल्लाह की नजरों से। ये चीजें अल्लाह करें हमारी जिंदगियों से निकले हैं। हसद से अपने अंदर को पाक करो। हसद की आग अंदर, अल्लाह ताला कहते हैं ना, किसी को जलाने पर आ जाए तो आग के मोहताज नहीं है, वो जलाने पर आ जाए हसद की आग में जला देते, आदमी जलता जाता है। भाई के अंदर भाई का हसद, अब हालात तो देखो, भाई के अंदर भाई का हसद, हसद की आग है। आदमी हसद की आग में जलता जाता है। कहते दो गुनाह ऐसे हैं, दो गुनाह अगर आदमी ने इसका इलाज नहीं किया तो चूंकि जैसे जिस्मानी बीमारी का इलाज नहीं करते, ये बीमारियां बढ़ती जाती है, ऐसे अंदर की बीमारी है, आदमी ने इसका कोई इलाज नहीं किया, आगे बीमारियां बढ़ती गई। हसद एक ऐसी बीमारी है, आदमी इलाज, हसद बढ़ता जाएगा। हसद की आग में क्यों जल रहे हो? कफे अफसोस क्यों मर रहे हो? खुदा की तकसीम पर क्यों हो नाराज? जहन्नम की राह पर क्यों चली? जहन्नम का रास्ता, जहन्नम का रास्ता ये हसद है जी। कहते दो, इसके हसद डायरेक्ट अल्लाह के साथ लड़ाई है। इसको ऐसा क्यों, इसकी लड़की को इतना अच्छा घर क्यों मिला, इसको ऐसा क्यों मिला? डायरेक्ट अल्लाह के साथ लड़ाई है। का दो गुनाह है, हसद और किब्र। एक क्या है? किब्र, आदमी के अंदर किब्र, इसकी चाल में से किब्र टपक रहा है। हाँ, बाजों की चाल से किब्र टपकता नजर आता है कि इसके अंदर किब्र जो है वो ठाठे मार रहा है, चाल से किब्र नजर आता है। बोल से किब्र टपकता है। बोल, इसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बड़ा लुकमा खा लो, बड़े बोल मत बोलो। अल्लाह इसको निभने नहीं देते हैं, बड़े बोल मत बोलो। हाँ, बड़ा लुकमा खा लो, बड़ा बोल मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है, बड़े बोल मत बोलो। बोल से किब्र टपकता है, चाल से किब्र टपकता है। बाज़े किब्र की अलामतें बताई है कि किब्र की अलामतें हैं, टांग पर टांग चढ़ाना, किब्र की अलामतें हैं। पीछे हाथ रख के यूं चलना, सीना तान के चलना, किब्र की अलामतें हैं। दो गुनाह है, हसद और किब्र। अल्लाह वाले के, बहुत बड़े अल्लाह वाले का कौल है, अगर आदमी ने इसका इलाज नहीं किया, ये इलाज की चीज़, इलाज करो, किसी अल्लाह वाले के हाथ पे हाथ दो जी, इसका इलाज करो। अगर इसका इलाज नहीं हुआ, कहते हैं दो बीमारी ऐसी है, इसको कुफ्र तक पहुंचा देगी। नमाज तो धरी की धरी रह जाएगी, इसको कुफ्र तक पहुंचा देगी। इब्लीस, कहते हैं इब्लीस इस कायनात के बनने के बाद सबसे पहला गुनाह जमीन पर हुआ, वो किब्र का हुआ था, जो शैतान ने किया था, इब्लीस ने किया था। और इसने आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया था। ये दो गुनाह ऐसे हैं, आदमी को कुफ्र तक पहुंचा के रहेंगे, कुफ्र तक। कहते आदमी इससे अपने अंदर को पाक करो। हसद है, किब्र है, कीना है, एलर्जी कहते हैं ना, एलर्जी ये कीना की बहन है, इससे अपने अंदर को पाक करो। साफ करने की चीज साफ, गाड़ी साफ, मोबाइल को घड़ी साफ करता है, और अपना अंदरून को साफ करें। अंदरून तो सड़ रहा है, जाहिर में उजले कपड़े नजर आता है। ये तो अल्लाह का करम है, पेट की चमड़ी डालकर अल्लाह ने पाखानों को छुपा दिया है। ऐसे उजले कपड़ों में अल्लाह ने हमारे युग को छुपा दिया है। अल्लाह तो वो तो अलीमुन बिजाति सुदूर है, वो तो दिलों के भेद को भी जानता है, दिल में क्या खिचड़ी पक रही है उसको सब मालूम है। वो तो सारे हालात से बाखबर है, वो तो मुख्तार कुल है,
وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ بصیر ہے۔ ہاں، آدمی اپنے اندر کو اس کو پاک کر رہے ہیں۔ یہ ہدایت والی زندگی ہے۔ ہدایت، آدمی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ میرے دوستو، یہ مسئلہ ہمارا، میں نے کہا نا، آخرت کا بہت بڑا مسئلہ، یہ آخرت کو برباد کرنے کا سامان ہے، یہ موت کے بعد خون کے آنسوؤں سے رلانے کا سامان ہے۔ آدمی اس سے اپنے آپ کو پاک کر اپنی زندگی کو ہدایت پر لائے۔ تو مولانا فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ ایک درجہ کرا تو کرا، نہیں کرا تو نہیں کرا، چھوڑ پکڑ، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، 4 ٹائم کی پڑھاتی، کہتا ہوں 4 ٹائم کی پڑھاتی ہے۔ شادی میں گئے نماز چھوڑ دی، میت میں گئے نماز چھوڑ دی، سر میں درد ہے نماز چھوڑ دی، بارش کا جھاپٹا آیا نماز چھوڑ دی، گرمی کا رمضان آیا روزہ چھوڑ دیا، گرمی کا رمضان نہیں رہتا۔ ایک ملک والوں نے رمضان کو بدل دیا، یہ تو گرمی کا رمضان ہے، اور قرآن کہتا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو گرمی کا رمضان ٹھنڈی میں لے گئے۔ ایسا مسلمان، یہ مسلمان کہ یہ چھوڑ پکڑ، ایک درجہ ہے ہدایت کا۔ یہ پھر آدمی محنت کرے، ہدایت کا ایک آگے کا درجہ اسے ملتا ہے کہ آدمی نماز روزے کا پابند ہو جاتا ہے۔ نماز روزے کا تو پابند ہے، لیکن نماز کے باہر کی زندگی اس کی صحیح نہیں ہے۔ رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے میں نے رمضان گزارا ہے، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے بہت قرآن پڑھا ہے رمضان میں، یہ سب بھول جاتا ہے۔ عید کے دن دیکھو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں کہتا ہوں مسلمان سب سے زیادہ گناہ عید کے دن کرتا ہے۔ کون سے دن کرتا ہے؟ آپ دیکھو گناہوں کے اڈے کو آباد کرنے والا کون ہے؟ کا مسلمان ہے۔ پارکوں کو کون آباد کرتا ہے؟ کا مسلمان کرتا ہے۔ چوپاٹیوں کو کون آباد کرتا ہے؟ کا مسلمان کرتا ہے۔ آپ دیکھو حالات عید کے دن، میں کہتا ہوں یوں لگتا ہے کہ عید کا دن ہے یا الونا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری بچیوں کو دیکھو، معصوم بچیاں کیسی بند سنور کے نکلتی ہے، ان کے بالوں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کو گلے کا، ان کا کھبے کا پاکٹ دیکھو، عجیب حالات عید کے دن ہوتے ہیں۔ ابھی تو رمضان گیا ہے، رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ ایک درجہ ہدایت کا ہے، نماز روزہ برابر، باقی خلاص، باقی کوئی نہیں ہے۔ نماز کے باہر کی زندگی اس کی صحیح نہیں ہے، تابع داری والی نہیں ہے، کمائی کے نقشے اس کے صحیح نہیں ہے۔ ایک درجہ ہدایت کا یہ ہے۔ اس سے آگے اگر آدمی محنت کرتا ہے تو کہ تیسرا درجہ آتا ہے، آدمی معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے پابند ہو جاتا ہے۔ اس کی سماجی زندگی، اس کا رہن سہن، یہ دین پر آ جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہدایت کا ہے، معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے آدمی پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم خاتم النبیین کے امتی ہے تو یہ ہدایت کا درجہ ہمارے واسطے کامل نہیں، اس سے آگے کا ہدایت کا درجہ ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے دے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہے، اللہ نے پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیا۔ خواجہ صاحب اجمیر سے ڈھاکہ چلے، 90 لاکھ کو اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے دے دی۔ تو یہ کامل درجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگ ہدایت پر آ گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے واسطے اللہ نے دعوت کی محنت دی ہے، یہ دعوت کی محنت ہے کہ ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملے، اور ماشاءاللہ دنیا میں ہدایت پھیل آتے ہو، دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ نوجوان دین پر آ رہے ہیں، عورتوں میں برقع آ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی جا رہی ہیں، مسجدیں بڑھتی جا رہی ہے۔ امت نے زکوٰۃ، کسی نے 17 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ میاں بیوی کی زندگی کہتے خوشگوار۔ ایک آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں گیا، 3 دن، چوتھے دن گھر آیا اور بستر رکھا اور بیوی کا پاؤں پکڑ لیا، اور بیوی کا پاؤں، اور چوتھی بستر رکھا، اور اس کی عورت کا ٹیلی فون آیا ساتھیوں پر کہ گھر پر آؤ، ہمیں ضروری بات کرنی ہے، ہمارے ساتھی پریشان ہیں، کیا کریں۔
خیر مشورہ ہوا، ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ اس کا شوہر پہلی مرتبہ 3 دن گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا گھر جا کر، اس نے کیوں ٹیلی فون آیا؟ کوئی بات نہیں، مشورے سے جماعت طے ہوئی اور جماعت گئی۔ پردہ پڑا ہوا تھا دروازے پر، کرسیاں رکھی ہوئی تھی، جا کر ساتھی بیٹھے۔ وہ اللہ کی بندی پردے میں سے کہتی ہے، بھائیو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ورنہ دل چاہتا تھا آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتی میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بڑا شرابی تھا، آج تک کی زندگی شراب پینے میں گزری ہے، اور یہ شراب پی کر گھر آتا تھا اور مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، آج تک کی زندگی میری ایسے گزری۔ وہ کہتی ہیں میرے بدن پر ایک عضو ایسا نہیں ہے جس پر میرے شوہر کے مار کے نشانات نہ ہو، میرا ایک عضو ایسا نہیں ہے جس پر میرے شوہر کے مار کے نشانات نہ ہو۔ مجھے اتنا مارا ہے، شراب کے نشے میں مارا ہے، میرا کوئی عضو خالی نہیں ہے جس پر اس کے مار کے نشانات نہ ہو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ 3 دن اللہ کے راستے میں گئے اور آج گھر آئے، بستر رکھا اور میرے پاؤں کو پکڑ لیا، اور میرے پاؤں کو پکڑ کر میرے شوہر روتے جاتے تھے، روتے روتے کہتے تھے بیگم میں نے پوری زندگی آپ پر ظلم کیا، آپ کو مارا ہے، پیٹا ہے، بیگم معاف کر دو، معاف کر دو۔ آپ معاف کر دو گی میرا اللہ معاف کر دے گا، میری آخرت سنور جائے گی۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، میری آخرت میں آگ لگ جائے گی، بیگم مجھے معاف کر دو۔ کہتے میرا شوہر روتے جاتے تھے اور مجھ سے کہتے جاتے تھے۔ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت پر آدمی جب ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے نا تو آدمی کو نظر آتا ہے سانپ کیا ہے، رسی کیا ہے، نوٹ کیا ہے، کاغذ کیا ہے، پتل کیا ہے، سونا کیا ہے، آدمی کو نظر آتا ہے۔ ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے، پھر آدمی کو سمجھانا نہیں پڑتا۔ بیوی کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، کہتے آدمی کو نظر آتا ہے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ یہ 3 بول کی عورت نہیں ہے کہ 3 بول میں اندر نہ 3 بول میں باہر، ایسا نہیں ہے۔ پاؤں کی جوتی نہیں ہے نادان، بولنے سے پہلے اللہ سے ڈر۔ پاؤں کی جوتی ہے پاؤں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس نے شادی کری دوسری تیسری کہ میں نے سلیپر یہ بدل ڈالے، یہ کہتا ہے مستی میں مال تھا، اللہ نے مال دیا، مستی میں کہتا تھا میں پاؤں کے میں نے سلیپر یہ بدل ڈالا ہے، سلیپر بدل ڈالا۔ اللہ نے وہ حالات آئے کہ کھڑے روڈ پر اس کی بیوی نے اس کو 2 چاٹے مارے اور چلی گئی اپنے پیر سے۔ سلیپر یہ بدل ڈالے، بڑے بول مت بولو، بڑے بول اللہ اس کو نبھنے نہیں دیتے ہیں، اللہ اس کو نبھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا چراغ کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، درگزر کرو، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شیشیاں ہیں بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ درگزر کرو۔ جی یہ بیوی ہے، یہ تیری محسنہ ہے، یہ محسنہ ہے، یہ میری اولاد کو اپنے خون کا دودھ بنا کر پلاتی ہے۔ 80 قطرے خون کے جاتے ہیں تب دودھ کا 1 قطرہ بنتا ہے۔ یہ میرے اولاد کو اپنے خون کا دودھ بنا کر پلاتی ہے۔ یہ رات رات گیلے میں سو رہتی ہے، میری اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اس نے اپنی گود کو میری اولاد کا بستر بنایا ہے، میری اولاد کا اس نے بستر بنایا ہے۔ یہ گھر میں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور سب سے آخر میں سوتی ہے۔ یہ پہلے کھانا پکا کے تیار کرتی ہے اور گھر والوں کو کھلاتی ہے، بچا کچا کھاتی ہے، کبھی سالن ختم ہوا یا اچار روٹی۔ یہ میری محسنہ ہے، یہ میری محسنہ ہے۔ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہدایت کا چراغ بتاتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا۔ یہ ماں ہے، ماں، اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے۔ جب دنیا میں آنے کا وقت آیا تھا اس نے موت کا جھولا کھایا۔ عورت کو اپنی موت نظر آ جاتی ہے، ولادت کے وقت عورت کو اپنی موت نظر آ جاتی ہے۔ اس نے زندگی موت کے درمیان جھولا کھایا ہے، تب جا کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ میں جھولی میں روتا تھا، اس کے سینے میں دودھ ٹھاٹھے مارتا تھا۔ میری ماں ہے، یہ میری ماں، اس کے قدموں میں جنت۔ یہ ہدایت کا نور بتاتا ہے کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ میرا باپ ہے کہ میری جنت کا دروازہ ہے، تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ تیرا دل چاہے اس کی حفاظت کر یا تیرا دل چاہے اس کو ضائع کر دے، یہ تیرا باپ۔ یا نبی اللہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے، کیا تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے؟ دو، جنت بھی ماں باپ اور جہنم بھی ماں باپ۔ ماں باپ کی خوشنودی
جنت ہے، ماں باپ کی ناراضگی تیرے لیے جہنم ہے۔ کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہدایت کا نور بتاتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہ، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو، پر پڑوسی کے ساتھ کیسے رہو گے؟ تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو، تم مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے امن میں نہ ہو۔ امن، اس کو امن ہونا چاہیے ہم سے، چاہے غیر مسلم۔ یا نبی اللہ، فلاں عورت رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، دن بھر نوافل روزے رکھی ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے، اللہ کے نبی فرمائیں یہ عورت ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی، اگرچہ بعد میں نکالی جائے۔ تو ہدایت کا نور بتاتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ غریب، یتیم، بیوہ، حاجت مند، مصیبت زدہ، کسی کے گھر کا بجھا ہوا چولہا، کسی کے گھر کی جوان بیٹی کہ اس کی جوانی نے اس کے باپ کی رات کی نیند حرام کر دی ہے، میرے دوستو یہ ہدایت کا نور بتائے گا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو شادیوں میں تباہ اور برباد مت کرو۔ شادی جیسی خوشی نہیں، موت جیسی غمی نہیں، زندگی کی کمائیاں شادیوں میں تباہ اور برباد مت کرو۔ لاکھوں کا ایک منڈپ بن رہا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کو حساب نہیں دینا ہے؟ لاکھوں کا منڈپ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور پھر جیسا منڈپ ایسا ہماری بہو بیٹیوں کا بن سنور کے آنا، میرے دوستو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، بہت غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، یہ روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس کے پاس اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلے کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی بیٹیاں غیروں کی گودوں میں جا رہی ہیں، ہمارا مال اس کے لیے ہے، غیروں میں جا رہی ہے۔ تو ہدایت کا نور بتاتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ کہ میرے دوستو یہ ہماری زندگی میں روشن ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے اور ہدایت کی ہوائیں دنیا میں چلیں، اور اللہ دنیا کو ہدایت کا گہوارہ بنا دے، اور عالم کی انسانیت ہدایت پر آ جائے، اور یہ جہنم کی بھیانک آگ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ اس کے لیے یہ اللہ کے راستے کی محنت، دعوت کی محنت ہے۔ اس میں اللہ نے ایک ہمارے بزرگ کہتے ہیں جیسے اناج کو اللہ نے بھوک کے مٹنے کا سبب بنایا ہے، پانی کو پیاس کے بجھنے کا سبب بنایا ہے، ایسے دعوت کی محنت کو اللہ پاک نے ہدایت کا سبب قرار دیا ہے۔ دعوت کی محنت یہ ہدایت کا سبب، بلکہ فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ پیاسا آدمی گھڑوں پانی پی جائے، اس کی پیاس نہ بجھے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی ہدایت کو حاصل کرنے کی محنت کرے اور ہدایت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ محنت، آدمی محنت کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت کی راہیں کھولتے جائیں گے۔ اس سے میرے دوستو مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ بس اس کو بنانے کے لیے موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے، محنت کر کے اپنی زندگی کو ہدایت پر لائیں، ہدایت والی زندگی جینا، ہدایت کی موت مرنا، تاکہ اللہ راضی ہو کر مقام رضا ہے نا، جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے، اللہ مقام رضا میں ہمیں ٹھکانہ دے دے۔ اس کے لیے راہ خدا میں نکلنا، اعمال دعوت میں اپنے اوقات کو لگانا، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، عبادت اور ذکر ہے، اور خدمت ہے، مسجد کی چار دیواری میں رہنا، گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا، امت میں چل پھر کر اس کی میرے دوستوں محنت کرنا، یہ دعوت کی محنت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلاتے ہیں، اللہ چلاتے ہیں۔ اس لیے بتاؤ بھائی کون ارادہ کرتا ہے 4 مہینے کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کہتے ہیں ان پر وزن تعبیر ہے، کیفیت وزن، اور وزن میں کہنے لگے 4 مہینے میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں، 4 مہینے میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں، کوئی مسلمان نہ مرے مگر 4 مہینے لگائے بھی گئے۔ اس سے میرے دوستو 4 مہینے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو آسان چیز، رواج میری اس لیے مشکل ہے، ورنہ اللہ کے دین کے لیے جان دے دینا آسان، یہ جان اسی لیے ہے اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ 4 مہینے کیا بڑی بات، مولانا مرزا کہتے ہیں آدمی چلتے کیلے کے چھلکے کو 4 مہینے دے دیتا ہے۔ میرے دوستو ایک بزرگ کہتے ہیں آدمی 48 سال میں 1 سال پروجیکٹ کو دے دیتا ہے،
وہ اللہ کا دین اس سے کیا تو نہیں ہے جس دین کو اللہ کے نبی نے طائف کا اپنا خون دیا ہے. آپ ہزاروں مرتبہ قسم کھلاؤ قسم کھا لے میرے اور آپ کے پیارے نبی کا پسینہ مبارک کا ایک قطرہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے تو آپ کے خون مبارک کی قیمت کیا ہوگی؟ جس دین کو اللہ کے نبی نے طائف کا اپنا خون دیا ہے، احد کے اپنے دندان دیے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کے سینے کا دودھ دیا ہے، اپنے نواسوں کی کربلا کی شہادت دی ہے، اپنے چچا کا کچا کلیجہ دیا ہے. میرے دوستو آدمی سوچے اس دین کو میں نے کیا دیا، سوچنا چاہیے اس دین کو میں نے کیا دیا. مولانا محمد صاحب فرماتے تھے کہ اس دین کو، جس دین کے لیے پیارے نبی نے دھکے کھائے تھے اس دین کو آج مسلمانوں کے گھروں سے دھکے پڑ رہے ہیں، کسی اور کے گھر سے نہیں، اس دین کو مسلمانوں کے گھروں سے دھکے پڑ رہے ہیں. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، اجالا اپنے ہاتھوں سے چمن کو باغباں بن کر مسلمانوں کے گھروں سے دھکے پڑ رہے ہیں. میرے دوستو بس اس کا حل یہ ہے کہ اس دین کو گلے سے لگاؤ، اس کو گلے سے لگاؤ. دائے حلیمہ نے پیارے آقا کو گلے سے لگایا، اللہ نے کیسا برکتوں کا ظہور کیا ہے. میرے دوستو دین آج یتیم ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ برکتوں کے داہنے انشاءاللہ کھول دیں گے، اللہ پریشانی کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو پلٹا کھلا دیں گے. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ میں کون کون ارادہ کرتا ہے. نماز وقت پر ہوگی، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. 8:15 کو نماز ہوگی انشاءاللہ. تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بتاؤ اپنی ترتیب سے بتاؤ، لیکن 4 مہینے کا ارادہ کرو. جی دل کو سمجھا لو دل کو. چلتی گاڑی سلیپ مار جائے آدمی دیتا نہیں دیتا، بولو. محمد صاحب کہتے ہیں ہم نے 40 سال کاروبار کو دے دیے، کھیت کو، دکان کو، نوکری کو، 30 سال بیوی کو دیے، 25 سال اولاد کو دیے، اللہ کے دین کو کیا دیا؟ آدمی کو سوچنا چاہیے، انصاف سے سوچنا چاہیے. جی بولو بھائی، کون ارادہ کرتا ہے؟ اپنی ترتیب سے بتاؤ. چلو اور بتاؤ بھائی، ان کا ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے اس لیے. اور بتاؤ ابھی سے جنوری تک بتاؤ. چلو بزرگوں کی آمد ہمارے علاقے میں، اللہ والے ہمارے علاقے میں آئے گی. 4 5 6 ہماری ڈروا کے اندر اجتماع ہے یا بزرگوں کی آمد ہے انشاءاللہ. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کی دعائیں لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے. یہ سمجھداری کی بات ہے. بتاؤ چلو اس سے پہلے جون کی جماعت چلے گی 40 دن کی، ہمارے سورت ضلع میں چلے گی. اس لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ بولو. اور بتاؤ ایک جماعت بنا لو. اور بتاؤ. اور 1 2 3 4 5 10 کی جماعت بنا دے. 6 7 اور کون تیار ہے؟ اپنے گھر سے بتا دو. چلو لیکن ایک جماعت بناؤ. ہمارے ویارہ سے اللہ کرے پوری جماعت روانہ ہو جائے. لو اور بتاؤ بھائی، قریب میں جانا ہے. جی 8 اور بتاؤ. ہمت کرو بھائی. 9 چلو اور بتاؤ. 10 ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی. اب آپ بیٹھ کر صلاح مسجد تاریخ طے کر لو. کون سی تاریخ کو جائیے سوچا ہے؟
नवंबर, ठीक अभी ठीक, अल्लाह आसान कर। और भाई ठीक, अल्लाह को। स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? स्टूडेंट की वैकेशन में कुछ वक्त हमारा लग जाए जी। वैकेशन दरवाजा है, इसके जरिए या तो भलाई जिंदगी में आती है या बुराई आती, दो में से एक आता है। वैकेशन जी ने दरवाजा है। बताओ स्टूडेंट है इसमें भाई? स्टूडेंट है भाई? हो तो खड़े हो जाओ, चलो। 1 2 3 4 और भी हो गए ना भाई? और कितने है बस? तीन ने तो 5 और कोई नहीं। कितने स्टूडेंट हैं खबर? माली से यूँ कहते 5 खड़े हुए हैं। हालांकि बड़े कहते हैं कि स्टूडेंट को वेकेशन में अल्लाह के रास्ते में भेजो, पढ़ाई के ज़माने में छेड़ो मत, लेकिन वेकेशन में छोड़ो मत, यूँ कहते हैं। क्योंकि माहौल ऐसा बेदीनी की आग है कि पता नहीं अपनी औलाद को लपेट में ले रहे हैं। अजीज अपने पास ये ढाल है कि हमारी औलाद की हिफाजत हो जाए, वरना बहुत बड़ा मसला औलाद का है। और बताओ, तो माँ बाप भी इसकी कोशिश करें, अपने बच्चों को समझा बुझा के काम लो, और वेकेशन में इनको अल्लाह के रास्ते में निकालो, ताकि अल्लाह करे इस मेहनत की बरकत से इनकी ज़िंदगी में दीनदार आए, दीन आएगा कि औलाद आंखों की ठंडक बनेगी, दुनिया में काम आएगी, मरने के बाद सवाब जारिया बनेगी। इसकी फिक्र करो भाई। रोजाना सर जोड़कर बैठो, मेहनत करो। तो ऐसी मेहनत करें, हजरत जी कहते थे हर मुसलमान को नमाजी बनाओ, हर नमाजी को दाई बनाओ। अल्लाह करे हमारी मस्जिद के अतराफ में एक हमारा भाई, एक हमारी माँ बहन बेनमाजी न रहे, नमाजी बनाओ। मौलाना फरमाते थे यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उम्मत का अक्सरियत तबका, 100% नहीं कहा, अक्सरियत तबका अगर नमाज पर आ जाता है, अल्लाह दुनिया के निज़ाम को पलटा गिरा देंगे। इसकी मेहनत करो भाई। घरों को अमाल से आबाद करने की फिक्र करो जी, जैसे चीज़ों से आबाद करने की फिक्र करते हो, फर्नीचरों से, चुम्बरों से, डेकोरेशन, पता नहीं। इस घर को मेरे दोस्तों आमाल मोहम्मदी से आबाद करने की फिक्र करो। इसे रोजाना अपने घरों में तालीम का निज़ाम कायम करो, अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठो और मोहब्बत से जी, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से, नरमी से अपने घरों में तालीम करो, इनको समझाओ, ताकि अल्लाह करे हमारा घर आमाल से आबाद हो जाए, जन्नत का नमूना बन जाए। इसकी फिक्र करो। अपने मोहल्लों का दीनी माहौल बनाओ, इसके लिए गश्तों का निज़ाम है। 2.5 घंटे के लिए घर की मुलाकात करो, ताकि हमारा एक एक घर सही नक्शे पर आ जाए। इसकी फिक्र करो। 3 दिन के जरिए अतराफ में बसने वाले मुसलमान भाइयों की खैर खबर, इनके ईमान की, इस्लाम की, बहुत सारे देहात हमारी बस्ती के अतराफ में है, इनके ईमान और इस्लाम की खैर खबर हमारे जिम्मे है। इसकी फिक्र करो। इन फिक्रों के साथ ज़िंदगी गुजारना, इसको ज़िंदगी कहते हैं। बस ये ज़िंदगी आखिरत को संवार देगी इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह हमें तौफीक दे, करेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। रब्बना इन्नना आमना वक़िना अज़ाबन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताया से दरगुजर फरमा, हमारे अंदर से गुनाह की चाशनी ख़त्म फरमा, हमें गुनाहों की नफ़रत अता फरमा मौला। छोटे बड़े तमाम गुनाहों से, गुनाहों के ख़यालात से भी, तन्हाई के गुनाहों से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। हमें साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना नसीब फरमा। तक़वा, तहारत, इफ़्फ़त, पाक दामनी अता फरमा। तेरा भला बंदा बनकर हमें जीने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तुझको राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तुझको नाराज़ करने वाले कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें दुनिया से ज़्यादा मौला आखिरत का फ़िक्र अता फरमा। हमें आखिरत का गम अता फरमा।
ہمیں انسانیت کا غم اور انسانیت کا درد عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، امت کے غم میں تڑپنے والا دل عطا فرما، امت کے غم میں مولا گرم گرم آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو تجھ سے راضی فرما دے۔ مولا امت پر نظر کرم فرما دے، اپنے قہر کی نگاہ کو مولا بند فرما دے، امت کو ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ مولا امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کے ایمان اور اعمال کی، جان کی اور مال کی، عزت کی اور آبرو کی، گھر بار کاروبار کی مولا پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا امت کو کھوئی ہوئی دولتیں واپس لوٹا دے، امت کو اپنے مقصد حیات پر کھڑا فرما، اسے عالم کی ہدایت وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے حفاظت فرما، حرام کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو مولا حرام سے دور کر دے۔ جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی، ان کے نکاح کا معقول جوڑوں کا انتظام فرما دے، یہ اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو ذاتی مکان کا انتظام فرما، جن پر صحت کے اثرات ہیں، جنی اثرات ہیں، عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دے۔ اے کریم آقا امت کے دن بدل دینے کا فیصلہ فرما، امت کے دن بدل دے مولا، امت کے دن بدل دے۔ اے کریم آقا یہ پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، پورے مجمع کی من کی مرادیں پوری فرما، ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اس ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ مولا ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔